بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم فیڈرل بورڈ اردو کی جو نیو بک ہے 10 کلاس کے لیے، اس کا سبق نمبر 6 ہے ہمارا، جس کا عنوان ہے اولڈ ایج ہوم۔ اس کا مطلب ہے کہ بوڑھے لوگوں کی رہنے کی جگہ۔ اگر ہم بات کریں کہ اولڈ ایج ہوم یا اولڈ ایج ہوم کیا ہوتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں بوڑھے افراد کو رہائش، خوراک، طبی سہولیات اور دیکھ بھال کی سہولیات جو ہیں فراہم کی جاتی ہیں، خاص طور پر ان افراد کو جن کے اہل خانہ یا بچے ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے یا وہ تنہا زندگی گزارنا چاہتے ہوں۔ اگر ہم اس کی تعریف کو دیکھیں تو اولڈ ایج ہوم ایک ایسا ادارہ یا رہائشی مرکز ہوتا ہے جہاں بڑی عمر کے افراد کو سہارا، تحفظ، دیکھ بھال اور وقت پر صحت کی سہولیات دی جاتی ہیں۔ یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو تنہا ہوں، جن کا کوئی بھی بیٹا، بیٹی یا کوئی عزیز رشتہ دار نہ ہو، یا وہ لوگ جن کو گھریلو حالات کی وجہ سے گھر میں توجہ یا جگہ نہ ملتی ہو۔ یہ جو قیام ہے اولڈ ایج ہوم کا، یہ کب عمل میں آیا؟ دنیا میں جو اولڈ ایج ہوم کا تصور ہے، یہ 19ویں صدی میں سامنے آیا، خاص طور پر مغربی ممالک میں۔ جب صنعتی انقلاب آیا تو خاندانوں کا جو نظام تھا وہ کمزور پڑنے لگا۔ جس طرح سے پہلے لوگ ایک مشترکہ خاندان کی صورت میں رہتے تھے، صنعتی انقلاب کے بعد وہ مشترکہ خاندانی تصور جو تھا ختم ہونے لگا۔ پاکستان میں اگر ہم بات کریں اولڈ ایج ہوم کی، تو اس کا باقاعدہ تصور 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں سامنے آیا۔ ابتدا میں یہ حکومت یا غیر سرکاری تنظیموں NGOs کی جانب سے قائم کیے گئے تاکہ ان افراد کو سہارا دیا جا سکے جنہیں خاندان نے نظر انداز کر دیا ہو۔ تو اگر ہم اس کی اہمیت کی بات کرتے ہیں تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ تنہا لوگوں کو سہارا دینا، جسمانی اور ذہنی دیکھ بھال، سوشل سرگرمیوں کا موقع فراہم کرنا، وقت پر خوراک اور طبی سہولیات دینا، یہ اس کی اہمیت، اس کا قیام، اس کا مطلب، مقصد، سب چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ یہ ایک افسانہ ہے۔ افسانہ نثر کی صنف ہے جو مختصر کہانی پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ ایک خیالی یا نیم خیالی قصہ ہوتا ہے جس میں مصنف زندگی کے کسی پہلو، انسانی جذبات، معاشرتی مسائل یا کسی خاص صورتحال کو مؤثر انداز میں پیش کرتا ہے۔ ہمارے اس افسانے کو، جس کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کو لکھا ہے مرزا ادیب نے۔ پیچھے جو ہم نے سبق نمبر 5 پڑھا تھا اس کو بھی مرزا ادیب نے لکھا ہے۔ مرزا ادیب لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام جو ہے وہ دلاور علی تھا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اسلامیہ ہائی اسکول میں حاصل کی اور انہوں نے ڈرامہ نگاری کے ساتھ ساتھ افسانہ نگاری اور سوانح نگاری بھی لکھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک تو ہم اس کو پڑھیں گے اور مشکل الفاظ کے معنی کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد اس سبق کا خلاصہ اور مرکزی خیال بھی آج ہم اسی ویڈیو میں کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ سبق کے شروع میں کچھ خاص الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کے معنی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے حائل یا حائل ہونا، اس کا مطلب ہے رکاوٹ۔ حائل کا اگر ہم میننگ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے رکاوٹ۔ اگر حائل ہونا تو رکاوٹ بننا۔ دور دراز، اس کا مطلب ہے بہت دور۔ سرزنش، اس کا مطلب ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ دوبر ہونا، مشکل ہونا۔ اگل دان، اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر سگریٹ وغیرہ پی کے ایک چھوٹی سی ٹرے ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے، وہ
اس کی شیشے کی ہو سکتی ہے یا کوئی بھی قسم کی دھات کی بنی ہوتی ہے، جس میں جو لوگ پان یا چھالیاں وغیرہ کھاتے ہیں تو اس میں سلیوا وغیرہ پھینکتے ہیں، یا لوگ سگریٹ پی کے جو اس کا پیچھے کا حصہ بچ جاتا ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں۔ لجاجت، اس کا مطلب ہے منت و سماجت، کہ کسی کی منتیں کرنا، کوئی چیز لینے کے لیے یا دینے کے لیے منت و سماجت کرنا، تو اس کو کہتے ہیں لجاجت۔ سرخوشی، سرخوشی کا مطلب ہے بہت زیادہ خوشی۔ منتشر ہونا، بکھر جانا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کتابیں منتشر پڑی تھیں، کتابیں بکھری ہوئی تھی، یا جو مجمع تھا وہ منتشر ہو گیا پولیس کے آتے ہی۔ منتشر کا مطلب ہے بکھر جانا۔ پڑھنے سے پہلے ہمارے چھوٹے سے چھوٹے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے مرزا ادیب کے افسانوی مجموعے کا نام بتائیں، اور دوسرا ہے مٹی کا دیا کس کی لکھی ہوئی آپ بیتی ہے۔ تو اس کا جواب ہے مرزا ادیب کے افسانوی مجموعے کا نام گلی گلی کی کہانیاں ہے، اور مٹی کا دیا کس کی لکھی ہوئی آپ بیتی ہے؟ مٹی کا دیا مرزا ادیب کی لکھی ہوئی آپ بیتی ہے۔ یہاں سے ہماری پڑھائی جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ آخری سیڑھی اور اس کے کمرے کے درمیان کم و بیش 10 گز کا فاصلہ حائل تھا، اور یہ فاصلہ اس کے لیے ایک بڑی آزمائش کا مرحلہ بن جاتا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتا تو اسے کسی قدر اطمینان ہو جاتا کہ اس کے پوتے اور پوتیاں، یہ ایک بابا جی ہیں، ایک پوری فیملی ہے، ان کے بارے میں یہ افسانہ لکھا گیا ہے کہ پوتے اور پوتیوں کے حملے سے اس کا کمرہ محفوظ ہے۔ مگر جب اس کے دونوں پٹ کھلے ہوئے ہوتے کہ دروازہ کھلا ہوتا، اور دروازے کے باہر کمرے کی کوئی نہ کوئی چیز پڑی ہوتی تھی، تو اس کی پیشانی شکن آلود ہو جاتی کہ اس کے چہرے پر بل آ جاتے۔ بابا جی کو غصہ آ جاتا کہ اس کے کمرے کی چیزیں خراب ہو گئی ہیں یا باہر کیوں پھینکی ہوئی ہیں، اور چہرے کی بوڑھی رگیں زیادہ نمایاں ہو کر اس کی کرب انگیز، کہ جو اس کے دل کے اندر غصہ ہوتا، دلی کیفیت کا اظہار کرنے لگتی تھی۔ اس وقت کمرے کے دونوں پٹ کھلے تھے کہ دروازہ بالکل کھلا ہوا تھا۔ جب بابا جی آئے ہیں تو دروازہ کیا ہے؟ مکمل کھلا ہوا ہے۔ او میرے خدایا، اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا۔ دروازہ کھلا دیکھ کر اب اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے، میرے کمرے کا جو نظام ہے وہ درم برم کر دیا گیا ہے، اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ جس غارت گری کا اس نے اندازہ لگایا تھا وہ صورتحال سے کچھ کم تر ہی تھی، کہ اس نے اندازہ اس کا زیادہ تھا کہ بہت ہی برا حال ہوگا، لیکن کچھ صورتحال جو تھی وہ اس سے کچھ کم تھی۔ اس روز محمود اور اس کی دونوں بہنوں، یہ 2 بہنیں ہیں اور ایک ان کا بھائی ہے محمود، بہنوں نے معمول سے زیادہ ہی تباہی مچا دی تھی۔ پلنگ کی چادر جسے اس کی بہو نے صرف 1 روز پہلے بدلا تھا، اس پر جا بجا مکھیاں بھنا رہی تھیں۔ انہوں نے پلنگ پر بیٹھ کر، اب یہ جو بچے ہیں محمود اور اس کی بہنیں، انہوں نے کوئی میٹھی چیز کھائی ہے بابا جی کے پلنگ پر بیٹھ کر کوئی میٹھی چیز کھائی کم اور گرائی زیادہ تھی۔ بچے تو اسی طرح سے گراتے ہیں، لیکن وہ بابا جی کا پلنگ ہے تو ان کو غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے، اور ہر طرف بکھرے ہوئے ریزوں نے مکھیوں کو دعوت عام دے دی تھی۔ میز پر کتابیں وہ بڑی ترتیب کے ساتھ رکھا کرتا تھا۔ اسے اپنی کتابوں سے بڑی محبت تھی، اور انہی کا مطالعہ کر کے اپنا وقت بتاتا تھا، کہ جو اس کا وقت گزرتا تھا وہ بکس کا مطالعہ کر کے اپنی چیزوں کو ترتیب سے رکھ کے اپنا ٹائم پاس کرتا تھا۔ یہ ساری کتابیں منتشر یعنی کہ بکھری ہوئی تھی، منتشر حالت میں پڑی تھیں۔ قالین پر اگل دان الٹا پڑا تھا۔
हुक्का कमरे के एक गोशे में रखा हुआ था। वो कमरे के आइन वस्त में यानी कि बिल्कुल दरमियान में इस आलम बेचारगी में पड़ा था कि उसकी चिलम गायब थी। हुक्के के ऊपर एक चिलम लगती है जिसके अंदर कोयले वगैरह गर्म जो हैं वो डाले जाते हैं और उसके नीचे पानी होता है, ऊपर आग होती है और चिलम के कोयले इधर उधर दिखाई दे रहे थे। पेंशन के लिए घर से जाने से पहले वो धोबी से धुले हुए कपड़े लाकर कुर्सी के ऊपर रख गया था कि वापस आकर उन्हें अलमारी के खाने में रख देगा। इनमें से कोट निकलकर पलंग पर पड़ा था। महमूद ने ज़रूर उसे पहनकर दादा जान बनने की कोशिश की होगी, जैसे बच्चे अक्सर करते हैं। कोई टीचर बन जाता है, कुछ स्टूडेंट बन जाते हैं, कोई दादा जान बन जाते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ रोल करने से बच्चों को मज़ा आता है। ऐसे में उसका सब्र और करार जवाब दे जाता था। वो खिड़की से मुंह बाहर निकाल कर अपनी बहू को बड़े गुस्से से मुखातिब करता है और इस रोज़ भी उसने यही किया था कि पहले भी जब ऐसा होता था तो वो बहुत गुस्से से अपनी बहू को बुलाता था। तो इस दिन जब उसने ये हालत देखी तो उस दिन भी उसने यही किया। अब वो गुस्से से अपनी बीवी उसको बहू को बुला रहा है। ज़ैनब, तुम अपने बच्चों को काबू में नहीं रख सकती? ऊपर आकर देखो तो क्या हालत कर दी है मेरे कमरे की। बच्चे अपने दादा जान को घर के अंदर आते देखकर चुपके से खिसक जाते थे। अब बच्चों को पता था कि वो दादा जान के कमरे की हालत इस तरह से ख़राब कर चुके हैं, तो वो मार से बचने के लिए खिसक जाते थे, इधर उधर हो जाते थे, क्योंकि बच्चों का तो काम यही होता है। इसलिए ज़ैनब उन्हें बेतहाशा बद्दुआएं देने के सिवा और क्या कर सकती थी। मैं क्या करूं बाबा जी, आप उन्हें क्यों नहीं समझा लेते? अपनी बहू का ये रवैया उसके लिए हैरान कन था कि अजीब सा रवैया था कि अब वो कह रहा है कि अपने बच्चों को संभालो, उनको समझाओ, तो उल्टा वो कह रही है कि आपके भी तो कुछ लगते हैं, आप ही समझा लें उन्हें, अगर समझते हैं तो आप उनको समझा दें। वो तो ससुर की गसीली आवाज़, गुस्से वाली आवाज़ सुनते ही दरवाजे की तरफ भागती थी और महमूद या उसकी कोई बहन हाथ आ जाती तो मार मार कर उसका कचूमर निकाल देती थी। मगर उस रोज़ उसने एक फ़िक्रा कहकर ही अपनी तरफ से मामला ख़त्म कर दिया। माँ बच्चों को बद्दुआएं देती थी तो उसका गुस्सा भी ज़रा दब जाता था, लेकिन इस रोज़ उसने जिस रद्द अमल का इजहार किया था वो उसे बड़ा गैर मुनासिब लगा। वो खिड़की से परे हट गया। उसकी पेशानी ज़्यादा शकन आलूद हो गई कि उसके चेहरे पर ज़्यादा सलवटें पड़ गई और सांस शदीद गुस्से की हालत में तेज़ी से बाहर आने लगा था। क्या उसने बच्चों को शह दी है? अब वो सोच रहा है कि इसने तो बच्चों को शह दी है कि ये शरारतें करें, ये घर का माहौल ख़राब करें, तो दाल में कुछ काला। अब तरह तरह के ख्यालात उसे आ रहे हैं। उसने खुद से सवाल किया और वो नीचे आ गया। ज़ैनब नलके के नीचे कपड़े धो रही थी। ज़ैनब, तुमने इन बदतमीज़ों को इतनी खुली छुट्टी क्यों दे रखी है? उन्हें कमरे में जाने ही क्यों देती हो? तुम्हें खबर नहीं कि मेरे कमरे के अंदर जाकर वो क्या करते हैं? ज़ैनब ने हाथ में डंडा उठा रखा था जिसे वो कपड़ों पर मार रही थी। अपने ससुर के अल्फाज सुनकर उसने बेध्यानी में डंडा नलके पर ज़ोर से मार दिया और चमक कर बोली, ये मेरी कमबख्त औलाद है तो आपकी कुछ नहीं लगती? ज़ैनब इसके सवाल का क्या जवाब दे रही थी, उसके अल्फाज ने जलती पर तेल का काम किया, यानी कि बात को मज़ीद आगे बढ़ा दिया। बजाय इसके कि वो बच्चों को डांटती और बाबा जी का गुस्सा जो था वो ख़त्म होता या कम होता, अब उसने क्या किया, उसने उल्टे सीधे जवाब देना शुरू कर दिए और बाबा जी को मज़ीद गुस्सा आने लगा। मेरी कुछ लगती है या नहीं लगती? मगर ज़ैनब तड़प उठी, फ़ौरन बोली, कुछ नहीं लगती ना ज़ैनब, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी चीज़ों को इस तरह तबाह किया जाए।
تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ پکڑ کر گلے گھونٹ دیں ان کی بہو کو کیا ہو گیا ہے؟ ترکی بے ترکی جواب دے رہی ہے۔ بیٹا بھی اپنے کمرے میں موجود ہے، اسے ضرور صورتحال کا علم ہو چکا ہے، مگر نہ تو باہر آیا ہے، نہ بچوں کی معمول کے مطابق سرزنش کی ہے کہ بچوں کو مارا پیٹا، کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ہوا، معاملہ بلکہ الٹ ہو گیا ہے۔ اچھا، کچھ کرنا ہی پڑے گا، تم لوگ چاہتے ہو کہ میں گھر سے نکل جاؤں؟ اور وہ تیزی کے ساتھ دروازے سے باہر آ گیا۔ مرزا عبدالقیوم نے ساری زندگی، یہ بابا جی کا نام ہے جی، زندگی صوبائی حکومت کے ایک دفتر میں ملازمت کی تھی۔ وہ معمولی کلرک سے اعلیٰ افسر کے عہدے تک پہنچا تھا، اور اس کی حقیقی ترقی کا جو حقیقی سبب تھا وہ اس کی ایمانداری، دیانتداری اور منصبی فرائض کے جو فرائض اس کے ذمہ ہوتے تھے اس سے گہری دلچسپی تھی۔ ملازمت کے اختتام پر دفتر کے سربراہ نے بڑی کوشش کی تھی کہ اس کی دفتر سے وابستگی میں کہ اس کی جو توسیع کر دی جائے، اس کی ملازمت میں توسیع کر دی جائے، مگر وہ خود اس پر راضی نہ ہوا۔ اپنے دوستوں سے تو اس نے یہی کہا کہ میں نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، اب یہ دوسروں کا حق ہے کہ وہ آگے بڑھ کر میری ذمہ داریاں نبھائیں، میں کسی کا حق مارنا نہیں چاہتا۔ اس کے دوستوں نے قطع ملازمت کا یہ جواز تسلیم کر لیا تھا، لیکن دل کی بات اس نے کسی سے بھی نہیں کہی تھی، اور دل کی بات یہ تھی کہ وہ دفتری ہنگاموں سے دور ہو کر بڑے پرسکون ماحول میں بقیہ زندگی، جو اس کی زندگی رہ گئی تھی، باقی کی زندگی بسر کرنے کا آرزو مند تھا۔ خاموشی، سکون اور اپنا دن اور اپنی رات، یہ تھی کہ اس کی آرزو جو چھٹی کے وقت اپنے کاموں سے فراغت پانے کے بعد یا گھر میں اپنے مخصوص کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے اس کے دل و دماغ پر چھا جاتی تھی، اور وہ ان لمحوں کی گود میں چلا جاتا تھا جب دفتر سے رشتہ منقطع کہ ملازمت ختم، رشتہ تو ٹوٹ گیا، منقطع ہو گیا کرنے کے بعد خاموشی، سکون اور اپنے سارے معمولات میں مکمل آزادی حاصل کر لے گا۔ اس ماحول کا تصور کرتے وقت اسے ایک عجیب سی خوشی مل جاتی تھی، اور وہ دیر تک اس تصور میں ڈوبا رہتا تھا۔ پہلے دن جب صبح اٹھ کر اس نے یہ خیال کیا کہ اب سارا دن اس کا اپنا ہے اور اسے کہیں بھی آنا جانا نہیں ہے، کوئی بھی فریضہ ادا کرنا نہیں ہے، تو اس کا دل سرخوشی کہ اس کا دل بہت خوش ہوا کہ سرخوشی کی ایک ایسی کیفیت محسوس کرنے لگا جسے وہ اپنی تمام تک و دو کہ جو اس نے تمام کوششیں کی تھی، اپنی سروس پوری کی تھی، وہ اپنی تمام کوششوں کا حاصل سمجھتا تھا کہ ساری زندگی اس نے کام کیا ہے، اب اس کے سکون کرنے کے دن ہیں۔ وہ خوش تھا، مطمئن تھا۔ اس نے اپنے کمرے کو ٹھیک کرنے کا ارادہ کیا اور اپنی بہو سے جو بچوں کے ساتھ ناشتہ لے کر آ گئی تھی کہا، زینب اب تو یہی میری دنیا ہے، یہ میرا کمرہ، اسے ٹھیک ٹھاک کرنا ہوگا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ضرور بابا جان، جو کچھ آپ چاہتے ہیں ہو جائے گا، حکم کیجیے، اس کی بہو نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ صوفہ سیٹ پرانا ہو گیا ہے، نیا خرید لیں گے، میز بھی، یہ بھی نہیں، بس ٹھیک ہے۔ اس کی بہو مسکرا رہی تھی۔ بابا جان، میں آج ہی پرانی چیزیں نکلوا لوں گی، صوفہ سیٹ خرید لائیں گے اور بھی سب کچھ۔ محمود کے ابو بھی کہہ رہے تھے کہ ابا جان اب گھر پر ہی رہا کریں گے، انہیں ہر طرح آرام پہنچائیں گے۔ چند روز میں کمرہ ٹھیک ہو گیا۔ اسے ٹھیک کرنے میں اس نے خود کم اور گھر والوں نے زیادہ حصہ لیا تھا۔ ایک ہفتہ اس انداز میں گزرا جس انداز میں وہ گزارنا چاہتا تھا۔ دفتر کے پرانے ساتھی اس سے ملاقات کے لیے آتے رہے۔ اس کا پوتا اور دونوں پوتیاں چائے اور کھانا اس کے کمرے ہی میں پہنچاتے رہے۔
اس قسم کا ہنگامہ ضرور رہا، لیکن اسے یقین تھا کہ یہ سب کچھ عارضی ہے۔ احباب آتے ہیں تو آئندہ آنے سے رک جائیں گے۔ اس کی بہو بچوں کو ڈانٹنے ڈپٹنے میں جو شور کرتی ہے، کہ بچوں کو ڈانٹتی ہے تو اس کی آوازوں کا شور جو ہوتا ہے، وہ ان سب چیزوں کو عارضی سمجھ رہا تھا۔ جو شور کرتی ہے وہ بھی اس وقت ختم ہو جائے گا یا بہت حد تک تھم جائے گا، کم ہو جائے گا، اور وہ ان کی ماں کو سمجھا دے گا کہ بچوں کے ساتھ مادرانہ شفقت کا رویہ اختیار کرے۔ بچے اوپر آتے ہیں، اپنے جوتوں کے ساتھ اندر آ کر قالین خراب کر دیتے ہیں، تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں، وہ انہیں بتا دے گا کہ اوپر میرے کمرے میں آؤ تو جوتے اتار کر آؤ۔ 3 ہفتے بیت گئے اور پھر اس کے ذہن میں اندیشہ ہے دور دراز اپنا سایہ ڈالنے لگا۔ اس کو پھر اندیشہ ہونے لگا کہ یہ کچھ بھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، ان کا شور، ان کی آوازیں، ان کی ڈسٹربنس اسی طرح سے برقرار ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ دفتر کے کچھ لوگ آتے ہیں تو اظہار محبت کے لیے آتے ہیں، آخر کب تک یہ اظہار ہوتا رہے گا؟ مگر اتنی مدت صبر سے کام لینے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ پہلے اس کے پرانے اور نئے ساتھی محض اسے اس کے شاندار کیریئر پر مبارکباد دینے کے لیے آتے تھے، اب وہ اس سے ہدایات لینے کے لیے آنے لگے تھے۔ سر، ایسے کاغذات کن فائلوں میں رکھے جاتے ہیں؟ بڑے افسر کے ہاں جا کر سوال کس طرح کرنا چاہیے؟ یہ لوگ عام طور پر یہی سوال کرتے تھے اور وہ جواب دے دے کر بور ہو جاتا تھا۔ اس نے بڑی کوفت سے اسے اپنے پوتے اور پوتیوں سے اسے بہت کوفت ہونے لگی تھی۔ وہ سیر و تفریح کی خاطر کسی سے ملاقات کے لیے، کوئی چیز خریدنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا تو بچے اسکول سے واپس آ کر گھر میں ہوتے تھے تو بے تکلف اس کے کمرے میں آ جاتے تھے اور طوفان بدتمیزی مچا دیتے تھے۔ چیزوں کی بے ترتیبی دیکھ کر اسے دکھ ہونے لگا تھا۔ اپنے کمرے میں تباہی پر اسے ہر بار ذہنی کوفت ہوتی تھی، مگر جب اس کی بہو بچوں کو بری طرح ڈانٹ ڈپٹ دیتی تھی، بلکہ کسی نہ کسی کی پٹائی بھی کر دیتی تھی، تو اس کا بیٹا بھی اگر گھر میں ہوتا تھا تو اس ڈانٹ ڈپٹ میں حصہ لینے سے باز نہیں رہتا تھا، تو اس کا غصہ کسی قدر ہلکا ہو جاتا تھا اور آہستہ آہستہ نارمل حالت میں آ جاتا تھا۔ مگر اس روز تو ان دونوں نے ایک ایسا رویہ، یعنی کہ ان کے بیٹے اور بہو نے ایسا رویہ اختیار کر لیا تھا جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ بہو کا فکرہ تو میں کیا کر سکتی ہوں، پکڑ کر گلے گھونٹ دیں ان کے، اس کے ذہن پر مسلسل ضربیں لگا رہا تھا کہ اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا اور اسے تنگ کر رہا تھا۔ وہ بغیر کسی مقصد کے گلیوں اور بازاروں کے چکر لگاتا رہا، باغوں میں گھوما، کتابوں کی دکان پر کچھ کتابیں خریدیں اور ایک اخبار بھی۔ گھر پہنچ کر وہ کسی سے کچھ کہے سنے بغیر اوپر کمرے میں چلا گیا اور بستر پر گر کر ایک نئی کتاب کی ورق گردانی کرنے لگا کہ نئی کتاب کو پڑھنے لگا۔ شام ہو چکی تھی، اندھیرا بڑھ رہا تھا، کتاب پڑھنا ممکن نہیں تھا اور اس کے اعصاب پر کچھ ایسا بوجھ پڑ چکا تھا کہ بستر سے اٹھ کر بجلی کے سوئچ بورڈ تک جانا دوبر لگ رہا تھا، کہ مشکل لگ رہا تھا کہ بجلی کا جو سوئچ ہے اس کو آن آف کیا جائے۔ وہ کتاب بند کر کے لیٹ گیا۔ بہو اور بیٹے کی بے نیازی اسے یاد آ گئی اور وہ اپنے الفاظ بھی جو اس نے گھر سے نکلتے وقت اپنی بہو سے کہے تھے۔ اب کچھ کرنا ہی پڑے گا، تم لوگ چاہتے ہو کہ میں گھر سے نکل جاؤں، مگر میں کر کیا سکتا ہوں، کہاں سر چھپاؤں، کدھر جا سکتا ہوں؟ یہ سوچ کر اس پر ایک گہری افسردگی طاری ہو گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اچانک اس کی بند آنکھوں پر کسی نرم سی شے نے مس کیا۔
اس نے آنکھیں کھول دی۔ کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اس کی بڑی پوتی کلثوم پاس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ دادا ابو سو گئے تھے آپ؟ کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ گرجا۔ بچی کی آنکھوں میں جو میٹھی سی معصومانہ مسکراہٹ جھلک رہی تھی فی الفور غائب ہو گئی۔ دادا ابو وہ آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ کیا ہے؟ وہ دوبارہ گرجا۔ وہ دادا ابو کھانا نہیں، بھوک نہیں ہے مجھے، بھاگ جاؤ فوراً۔ کلثوم کمرے سے باہر جانے لگی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے ادھر ادھر نظر نہیں ڈالی تھی، آتے ہی بستر پر گر پڑا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ کمرے کی صفائی ہو گئی ہے مگر کتابیں بدستور منتشر ہیں، کہ کتابیں ابھی تک منتشر بکھری پڑی ہیں، باقی صفائی ہو گئی ہے۔ جاہل عورت، اب یہ اپنی بہو کو کہہ رہا ہے۔ وہ اپنی ان پڑھ بہو کو جاہل سمجھتا تھا۔ اس کے بیٹے نے محبت کی شادی کی تھی اور وہ شروع ہی سے بہو کو پسند نہیں کرتا تھا، اگرچہ وہ اس کے آرام کا ہر طرح خیال رکھتی تھی۔ چند منٹ بعد بہو اور بیٹا آ گئے۔ بابا جان کھانا کھا لیجئے نا، یہ اس کے بہو کے الفاظ تھے۔ نہیں، کہہ دیا جو بھوک نہیں ہے، کیوں پریشان کرتے ہو مجھے؟ مگر ابو آپ نے تو دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اس کا بیٹا بولا۔ باپ نے خشمگین نظروں سے بیٹے کو دیکھا اور بیٹے نے نظریں جھکا لیں۔ اب وہ اس کے نظروں کے اندر وہی گلہ اور شکوہ ہے جو ہوا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ اولاد کچھ نہیں لگتی، ان کے گلے دبا دیں، تو اب وہی وہ گلہ ہے اس کی نظروں میں۔ کچھ اور اصرار کرنے کے بعد دونوں مایوس ہو کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے پھر کتاب اٹھائی لیکن آدھا صفحہ پڑھ کر ہی اسے چھوڑ دیا۔ سرہانے کے اوپر اخبار بھی کھلا ہوا پڑا تھا۔ کتاب ایک طرف رکھ کر اس نے اخبار اٹھا لیا۔ وہی دہشتناک خبریں تھیں جس طرح سے عام اخباروں میں ہوتی ہیں، جو اخباروں میں نمایاں طور پر چھپتی ہیں۔ یکایک اس کی نگاہ ایک اشتہار پر پہنچ کر رک گئی۔ اس اشتہار میں امریکی طرز پر ایک اولڈ ایج ہوم کے قیام کی خوشخبری سنائی گئی تھی اور ان بوڑھے مردوں اور بوڑھی عورتوں کو اس ہوم کے مالک احمد جاوید سے ملنے کو کہا گیا تھا، جو بڑھاپے میں پرسکون زندگی بسر کرنے کے آرزو مند ہیں۔ نیچے احمد جاوید کا پتہ درج تھا۔ اس نے سانس روک کر یہ خبر پڑھی اور اس نے سوچا یہ تو بہت ہی اچھی خبر ہے۔ اس نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا اور اخبار کو لپیٹ کر تپائی کے اوپر رکھنے سے پہلے وہ 3 بار اس اشتہار کو پڑھ چکا تھا۔ صبح اس کی بہو ناشتہ لے کر آ گئی۔ بابا جی خدا کے لیے انکار نہ کریں۔ بہو نے یہ الفاظ بڑی لجاجت یعنی کہ منت و سماجت سے کہے تھے۔ اس نے بہو کے ہاتھ سے ٹرے لے لی اور وہ اپنے سسر کو بڑی ممنونیت یعنی کہ جیسے بہت زیادہ شکر گزار کوئی بندہ ہوتا ہے کسی کا کہ میں آپ کا ممنون ہوں، ممنونیت سے دیکھنے لگی۔ جلدی جلدی ناشتہ کرنے کے بعد اس نے لباس تبدیل کیا اور احمد جاوید سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا۔ احمد جاوید کی عمر 50-55 سے کم نہیں تھی، یعنی کہ وہ 50-55 کی ایج کے تھے، مگر بڑا چاق و چوبند دکھائی دیتا تھا۔ لباس فیشن کے مطابق، چوڑی پیشانی اور آنکھوں میں ذہانت کی چمک یعنی کہ ذہین تھا۔ بڑی خوشی سے اس نے خیر مقدم کرتے ہوئے اسے اپنی کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، نام وغیرہ پوچھا، حالات دریافت کیے اور جب اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ جس شخص سے وہ ملاقات کر رہا ہے وہ ہوم میں داخل ہونے کے لیے بے قرار ہے تو بولا، مجھے آپ کی تشریف آوری پر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کی بہت خوشی ہوئی۔ آپ کی خواہش کی تکمیل کے لیے مجھے اور خوشی ہوگی۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ امریکہ میں گزارا ہے۔
اس کی کچھ چیزیں مجھے پسند نہیں آئی، کچھ پسند آئی ہیں، اور ایک چیز جو بہت زیادہ پسند آئی ہے وہ اولڈ ایج ہوم کا سسٹم ہے۔ میں کئی بار اس قسم کے ایک ہوم میں گیا تھا اور وہاں رہنے والوں کو بہت مسرور اور مطمئن پایا تھا۔ سچ کہتا ہوں، ان کے چہروں پر مجھے جو سکون نظر آیا تھا وہ قابل رشک ہے کہ اس پر فخر کیا جا سکتا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے۔ احمد جاوید نے ذرا رک کر اپنے ملاقاتی کا غور سے چہرہ دیکھ کر اس کے رد عمل کو بھانپنے کی کوشش کی۔ یہ رد عمل اس کی منشا کہ اس نے جو سوچا تھا وہ چاہتا تھا، اس کے عین مطابق تھا۔ میں نے قیام امریکہ کے دوران ہی اپنے ہاں اولڈ ایج ہوم بنانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میرے محترم، آپ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ سن رسیدہ افراد جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑے سکون کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ان بیچاروں کو نہیں ملتا۔ اسی ضرورت کو مد نظر رکھ کر میں نے زر کثیر صرف کر کے کہ بہت زیادہ پیسہ لگا کر ایک بہت آرام دہ اور ہر لحاظ سے مکمل ہوم بنا لیا ہے۔ اخراجات کے لیے بڑی معمولی رقم مقرر کی ہے۔ کتنی؟ اس نے پوچھا۔ صرف 1000 ماہانہ، جو ہوم کی سہولتوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ ٹھیک، اور کچھ؟ اور کچھ، بس آپ چلیے میرے ساتھ، میں آپ کو ہوم دکھا دوں۔ چائے پینے کے 10 منٹ بعد وہ احمد جاوید کے ساتھ ایک خوبصورت سجے سجائے کمرے میں کھڑا تھا۔ اس کمرے میں سب کچھ موجود تھا، صوفہ سیٹ، کرسیاں، میز، تپائیاں، بک شیلف، الماریاں، فرش پر قالین، دیواروں پر رنگا رنگ تصویریں، ایک طرف وال کلاک۔ احمد جاوید نے مزید سہولتوں کی تشریح کی۔ ایک ملازم اور ایک ملازمہ خدمت کے لیے حاضر ہیں، گھنٹی بجائیے۔ 1 منٹ میں موجود، ناشتہ کھانا وقت پر، اور کیا چاہیے پرسکون زندگی کے لیے۔ اسے کمرہ بہت پسند آیا، اور کمرے بھی ہوں گے، اور ان میں احمد جاوید بات سمجھ گیا۔ اور کمرے ضرور ہیں، مگر جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، ابھی اس سسٹم کی ابتدا ہوئی ہے، لوگ آتے جائیں گے، اور ایک دن یہ ہوم حقیقت میں واقعی اولڈ ایج ہوم بن جائے گا۔ تو ابھی صرف میں، احمد جاوید نے جواب دیا۔ آپ کی طرح ایک صاحب آئے تھے، بے حد مطمئن اور خوش تھے۔ افسوس انہیں ایک پرانی بیماری نے کچھ زیادہ مدت خوشی سے زندگی بسر کرنے نہ دی، فوت ہو گئے۔ اس دن دوسرے پہر وہ اپنی کتابیں ترتیب کے ساتھ رکھنے، کمرے کے فرنیچر کا اچھی طرح جائزہ لینے، نوکر اور نوکرانی سے تعارف ہونے میں گزر گیا۔ نوکر کا نام بخشو تھا، نوکرانی رشتے میں اس کی خالہ تھی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ ہاجرہ نے بڑے سلیقے سے چائے کی ٹرے اس کے آگے تپائی پر رکھی تھی اور خود مؤدب ہو کر ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی کہ بہت ادب کے ساتھ وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی۔ بس جاؤ جی، کوئی حکم نہیں، کوئی نہیں۔ کتنی تربیت یافتہ نوکرانی ہے، اسے اپنی بہو یاد آ گئی، جو اس کے ایک مرتبہ کہنے پر اول تو چائے بھیجتی ہی نہیں تھی، 2-3 بار کہتا تھا تو کوئی بچہ چائے لے کر آ جاتا تھا، جو کافی ٹھنڈی ہوتی تھی۔ 2-3 گھونٹ بھر کر وہ پیالی ہاتھ سے رکھ دیتا تھا، اور جب سیر کے لیے باہر جاتا تو کسی ریستوران میں بیٹھ کر خوشگوار ماحول میں چائے پی لیتا تھا۔ چائے پینے کے بعد اس نے کھڑکی کا پٹ کھولا، یعنی کہ کھڑکی کی ایک ونڈو کو اوپن کیا، کھول کر فضا میں دیکھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس روز فضا کچھ بدلی لگتی تھی۔ خواہ مخواہ اتنا وقت اس منحوس گھر میں بتایا کہ اتنا وقت میں نے اس منحوس گھر میں گزارا، کاش اس ہوم کا علم ریٹائرمنٹ کے وقت ہی ہو جاتا۔
اس نے سرد ہوا میں لمبا سانس لے کر سوچا۔ شام کو کمرے سے باہر نکلا اور سیر کو روانہ ہو گیا۔ گھنٹہ بھر ادھر ادھر گھومنے کے بعد کمرے میں آ گیا۔ احمد جاوید کرسی میں بیٹھا اس کا منتظر تھا کہ جاوید جو ہے وہ اس کا اولڈ ہوم کا مالک جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ویلکم سر، تعظیماً اس نے اٹھ کر کہا۔ شکریہ، میں صرف یہ پوچھنے حاضر ہوا ہوں کہ کسی قسم کی دقت، کوئی تکلیف کہ کوئی مشکل یا تکلیف تو نہیں؟ احمد جاوید نے کرسی میں بیٹھے ہوئے کہا۔ جی بالکل نہیں، بہت خوش ہوں۔ آپ یہاں ہمیشہ خوش رہیں گے۔ جلد ہی ایک صاحب آ جائیں گے، تنہائی نہیں رہے گی۔ کوئی صاحب آنے والے ہیں؟ اس کا سوال تھا۔ جی ہاں، انہیں بھی بڑھاپے میں سکون کی تلاش ہے، جلد اپنے معاملات نپٹا رہے ہیں۔ بڑے خوش مزاج آدمی ہیں، امریکہ میں بھی کئی سال گزار چکے ہیں۔ یہ آپ کے ساتھی بنیں گے۔ بہت خوب۔ اور احمد جاوید شب بخیر کہہ کر چلا گیا۔ رات کا کھانا آ گیا۔ سادہ کھانا تھا مگر مزیدار۔ کھانا کھا کر اس نے چائے منگوائی اور اس سے فارغ ہو کر کچھ دیر ایک کتاب کا مطالعہ کیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ یہی سکون ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ خوش قسمت ہوں کہ میرا خواب پورا ہو گیا ہے۔ اب جب تک جاگتا رہا ایسے ہی خوش آئند تصورات اس کے ذہن پر چھائے رہے۔ پھر وہ سو گیا۔ صبح اٹھا تو اس کا جی بے اختیار چاہا کہ کچھ گنگنائے۔ خدا جانے یہ کس کو دیکھ کر دیکھا ہے دنیا کو، کہ جو شے ہے نگاہوں کو حسیں معلوم ہوتی ہے۔ دوسرا مصرع وہ بار بار گنگناتا رہا۔ ملحقہ غسل خانے یعنی کہ اٹیچ واش روم جو تھا اس میں نہایا دھویا۔ نکلا تو چائے کی ٹرے تپائی پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ سہولت اس منحوس گھر میں کہاں تھی؟ چائے پی کر وہ کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ فضا میں روشنیاں اترتی چلی جا رہی تھیں۔ بازاروں اور سڑکوں پر زندگی جاگ اٹھی تھی۔ بچے 2-2 3-3 کی ٹولیوں میں مدرسوں کو جا رہے تھے۔ اسے اپنے پوتے اور پوتیوں کا خیال آ گیا، بدتمیز کہیں کے، اور وہ کھڑکی سے الگ ہو گیا۔ سکون کے دن تھے، سکون کی راتیں تھیں، اور وہ خود کو ایک ایسا پنچھی محسوس کرتا تھا جو پنجرے کی قید سے رہائی پا کر فضا کی وسعتوں میں پوری آزادی کے ساتھ اڑ رہا ہو۔ ایک ہفتہ یعنی کہ وہ بہت خوش تھا کہ جیسے اسے کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہے، تو وہ بہت خوش ہے۔ ایک ہفتہ بیت گیا کہ ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک اور ہفتہ بیتا، 2 ہفتے یعنی کہ گزر گئے، اور شام کی چائے پی کر سیر کے لیے جانے ہی والا تھا کہ اماں ہاجرہ نے اوپر آ کر اطلاع دی کہ آپ کے گھر والے آئے ہیں۔ کیا ہے؟ آ گئے ہیں تو ہوا کیا ہے؟ مجھے واپس لے جانے سے تو رہے، چلے جائیں گے، تھوڑی دیر بیٹھ کر بلا لو۔ اس کا بیٹا، بہو اور پوتا اور پوتیاں آ گئیں۔ بہو نے پھل کی ٹوکری اٹھا رکھی تھی۔ السلام علیکم ابو، السلام علیکم بابا جی، دادا جان، السلام علیکم۔ آوازیں بلند ہوئیں، سب نے سر کی۔ اس نے سر کی جنبش سے جواب دیا کہ بہت اچھے طریقے سے ان کا استقبال نہیں کیا، صرف سر ہلایا تھوڑا سا، اور ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میاں بیوی صوفے پر اور بچے نیچے بیٹھ گئے۔ ابو آپ یہاں خوش ہیں؟ اس کے بیٹے نے سوال کیا۔ بہت خوش ہوں، بہت مطمئن ہوں۔ اچھا، بڑی اچھی بات ہے۔ ہمیں دکھ ہے کہ آپ کو خوش اور مطمئن نہیں کر سکتے تھے۔ بیٹے کے لہجے میں دبا دبا دکھ تھا۔ بابا جی اسے کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اب وہ بہو جو ہے وہ پوچھتی ہے۔ بہو نے پوچھا، اولڈ ایج ہوم۔ اول بہو کی زبان پر پہلا لفظ ہی نہ آ سکا۔ یہ ہوتا کیا ہے بابا جی؟ اس نے گلو خاصی کے لیے دونوں ہاتھ لہرائے۔ تم نہیں سمجھ سکتی؟ گلو خلاصی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی مشکل یا پریشانی یا بوجھ سے نجات پانا۔ جیسے اس کو وہ لفظ کہنا نہیں آ رہا تھا یا اس کو پتہ نہیں تھا کہ اولڈ ایج ہوم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو اس نے کیا کیا، گلو خلاصی کے لیے کہ اس پریشانی سے نجات دلانے کے لیے یا نکلنے کے لیے، چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دونوں ہاتھ لہرائے۔
بیٹے نے باپ کو پھل کی ٹوکری دی۔ مجھے یہاں، اب یہ باپ کہتا ہے کہ مجھے یہاں کسی شے کی کمی نہیں ہے، سب کچھ مل جاتا ہے، لے جاؤ بچوں کے لیے۔ نہیں ابو، یہ آپ کے لیے لائے ہیں۔ باپ نے بیٹے کی طرف ٹوکری بڑھا دی تھی۔ اس دوران میں بچوں نے ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکالا۔ دادا محمود کی طرف دیکھتا تھا تو وہ فوراً اپنا سر جھکا لیتا تھا۔ یہی حال اس کی بہنوں کا بھی تھا۔ کتنی چالاکی سے تمیزداری کا ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ سوچ کر وہ خود ہی مسکرا پڑا۔ گھر کی باتیں ہوتی رہیں، کون کون اسے ملنے کے لیے گھر آیا اور اسے کیا بتایا گیا، ہمسایوں کے سامنے اس کے بارے میں کیسی کیسی غلط بیانی کی گئی، یہ سب کچھ اسے بتایا گیا۔ خبردار کسی کو بھی یہاں کا علم نہ ہو، اس نے تاکیداً کہا۔ تاکید کے طور پر اس نے منع کیا کہ یہاں کا ایڈریس نہیں کسی کو دینا۔ جی ابو، ہم نے کسی کو نہیں بتایا، آپ نے جو کہہ دیا تھا ٹھیک ہے۔ وہ جانے لگے تو بیٹے نے ایک بڑا سا لفافہ باپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ وہ خط تھے جو اس کے نام اس کی عدم موجودگی میں آئے تھے۔ اس کے چلے جانے کے بعد اس نے لفافے سے خط نکالے اور ایک کو پڑھنے لگا۔ ایک خط کتابوں کی ایک دکان سے آیا تھا جس میں اسے نیو ارائیولز کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی۔ دوسرا خط اس کے پرانے دفتر کی یونین کے سیکرٹری کی طرف سے تھا جس میں اس سے درخواست کی گئی تھی کہ اپنے پرانے ساتھی فیروز دین کی الوداعی پارٹی میں، کہ اس کی الوداعی پارٹی ہو رہی ہے، اس میں شامل ہوں، شرکت کریں، شامل ہو کر ممنون فرمائیے۔ دو خطوں میں اس کے دوستوں نے اپنے بیٹوں کی شادی پر اسے مدعو کیا تھا، کہ شادی پر بلایا تھا۔ کتابوں کی دکان والا خط اس نے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور باقی پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے۔ اب میرا ان لوگوں سے کیا تعلق واسطہ؟ ایک مہینہ گزر گیا۔ نوکر اور نوکرانی نے اپنی ذمہ داریوں میں کبھی کسی قسم کی بے قاعدگی نہیں کی، یعنی کہ سب کچھ ریگولر ہوتا رہا، اس کو ٹائم پر چائے پانی روٹی سب کچھ ملتا رہا۔ مگر اس روز صبح کی چائے 6 بجے کی بجائے 7:30 بجے ملی۔ معاف کرو بابا جی، حاجرہ نے خود ہی کہنا شروع کر دیا، چائے دیر سے ملی، دیر سے جو آئی ہوں۔ اچھا، اس نے حاجرہ کے الفاظ کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ جی بیمار ہو گیا تھا۔ کون بیمار ہو گیا تھا؟ اس نے یوں ہی سوال کر دیا۔ وہ چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ جی وہ میرا پوتا جی، بڑی فکر ہے جی، بیمار ہی چھوڑ کر آئی ہوں، میرا دھیان اسی میں لگا ہوا ہے، دعا کریں بزرگ ہیں ٹھیک ہو جائے۔ وہ گھونٹ گھونٹ چائے پیتا رہا اور وہ ملتجیانہ، یعنی کہ جس طرح ایک نظر ہوتی ہے ملتجیانہ، یعنی کہ ملتجی نظر، التجا کرنے والی، فریاد کرنے والی، یا مدد کی طلبگار، یا رحم کی فریاد کرنے والی نگاہ یا انداز۔ یعنی کہ اس کا یہ تھا کہ آپ دعا کریں کہ آپ بزرگ ہیں، کہ اللہ اس پر رحم فرمائے، وہ ٹھیک ہو جائے۔ دعا کریں گے نا؟ اس نے اثبات میں ہاں میں سر ہلا دیا۔ ناشتہ تھوڑی دیر بعد آیا۔ ابھی اس میں الف یعنی کہ یہ اکٹھا لکھا گیا ہے، ناشتہ تھوڑی دیر بعد یا ابھی۔ اب وہ اسے پوچھ رہی ہے کہ ابھی ناشتہ کرنا ہے یا تھوڑی دیر بعد۔ حاجرہ نے ٹرے اٹھاتے ہوئے پوچھا، تھوڑی دیر بعد، اور یہ الفاظ سن کر وہ چلی گئی۔ جب وہ کھڑکی کی طرف جا رہا تھا تو اسے اپنے پوتے کا خیال آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی پوتے اور پوتیوں کے چہرے اس کے سامنے آ گئے۔ اس روز کتنے مؤدب، یعنی کہ باادب ہو کر یہاں بیٹھے تھے۔ وہ مسکرانے لگا۔ دھوپ پھیل چکی تھی، بازاروں میں لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ اس کی نگاہیں دور اسکول کی عمارت پر پڑی۔ بچے قطاروں میں کھڑے
تھے دعا کر رہے تھے، وہی دعا جو اس کا پوتا اور پوتیاں گھر آ کر کبھی کبھی اسے سنایا کرتی تھیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ وہ کھڑکی میں کھڑا رہا، قریب کمرے کے اندر شور ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، یہ بخشو تھا جو ناشتہ لے کر آیا تھا۔ بیڈ ٹی اور ناشتہ حاجرہ ہی لایا کرتی تھی۔ ناشتے کے بعد بخشو حقہ تازہ کر کے لاتا تھا۔ ناشتہ لانا اس کی ڈیوٹی میں شامل نہیں تھا۔ حاجرہ کہاں ہے؟ اس نے کھڑکی سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا۔ اسے اپنے پوتے کا بڑا فکر ہے، گھر چلی گئی ہے، زیادہ بیمار ہو گیا ہے، کہتی تھی بڑا کمزور ہو گیا ہے۔ وہ کرسی میں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ چند منٹ گزرنے پر بخشو حقہ لے آیا۔ تازہ اخبار لے آؤں بازار سے؟ نہیں، میں خود لے آؤں گا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ بڑے اطمینان کے ساتھ حقے کے کش لگاتا رہا۔ اس وقت بھی وہ کش لگا رہا تھا اور جلد باہر نکلنا چاہتا تھا۔ اخبار خرید کر وہ اپنی منزل متعین کیے بغیر چلتا گیا۔ اخبار کی بڑی خبریں وہ کسی باغ میں بیٹھ کر پڑھتا تھا۔ اس روز بھی ایک باغ کے اندر بینچ پر بیٹھ گیا۔ ایک دم شور بپا ہونے لگا۔ اس نے سامنے دیکھا، لڑکے آدھی چھٹی کے وقت خوش خوش شور مچاتے ہوئے اپنی اپنی کلاسوں سے نکل رہے تھے۔ اسے اسکول کی عمارت شناسا محسوس ہوئی، ایسا لگا کہ جیسے یہ عمارت اس نے پہلے بھی کہیں دیکھی ہے۔ دوسرے ہی لمحے اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اس اسکول کے پاس بیٹھا ہے جس میں اس کا پوتا اور پوتیاں پڑھتی ہیں۔ پتہ نہیں میں یہاں کیسے آ گیا؟ اب وہ سوچتا ہے کہ میں ان کے اسکول کے پاس جہاں پوتے اور پوتیاں پڑھتی ہیں، میں کس طرح سے آ گیا اتنا قریب گھر کے؟ وہ اخبار سرسری طور پر دیکھنے لگا۔ چند منٹ میں سارا اخبار دیکھ لیا۔ اٹھا تو اس کے پاس وہ تینوں کھڑے تھے۔ تم؟ تینوں نے یک وقت اثبات میں سر ہلا دیے کہ جی ہم ٹھیک ہو۔ پھر اسی طرح سر ہلنے لگے۔ دادا ابو جی ہم، کبھی دادا ابو جی۔ کلثوم بس اتنا کہہ سکی۔ نرگس نے کچھ نہ کہا، صرف اپنا سر ہلاتی رہی۔ کیا یہ وہی بچے ہیں جنہوں نے اسے اس قدر پریشان کر دیا تھا؟ اب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آدھی چھٹی کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ اسکول کی گھنٹی اس کا اعلان کر رہی تھی، جاؤ اپنی کلاسوں میں۔ اور وہ باغ سے باہر نکلنے لگے۔ باہر نکل کر وہ بغیر ارادے کے رک گیا اور مڑ کر دیکھنے لگا۔ وہ تینوں ابھی تک وہیں کھڑے تھے اور اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ واپس پہنچا۔ بخشو کمرے کی صفائی کر چکا تھا۔ جناب یہ آپ کا ہے۔ بخشو کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، صفائی کرتے ہوئے وہاں سے ملا ہے۔ بخشو نے کمرے کے ایک گوشے کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں میرا تو نہیں، دکھاؤ۔ اس نے لفافہ لے لیا۔ شاید ان صاحب کا ہے جو پہلے یہاں رہتے تھے۔ وہ بابا جی بیچارے یہیں مر گئے تھے، بخشو نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ کھانا کتنے بجے جی؟ حاجرہ نہیں ہے نا؟ میں بھی پکا لیتا ہوں جی، جب پکا چکو تو لے آنا۔ بخشو چلا گیا۔ وہ کرسی میں بیٹھ گیا تھا۔ لفافہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ لفافے پر پتہ درج تھا، یہ اب اس کا ایڈریس ہے۔ یہ الطاف احمد کون تھا؟ برخودار کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خط لکھنے والے کا کوئی چھوٹا عزیز ہوگا، ممکن ہے بیٹا ہو۔ تو اس نے بیٹے کو کہا کو کیا لکھا تھا؟ بیٹے کو کیا لکھا تھا؟ اور یہ خط پوسٹ کیوں نہیں ہوا تھا؟ یہیں کیوں پڑا تھا؟ ایسے سوالات نے اس کے ذہن کا احاطہ کر لیا تھا۔ یعنی کہ اس طرح کے سوال اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ اب وہ تو ہے نہیں جس نے خط لکھا تھا، دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ اس نے لفافہ کھولنے کے لیے جواز تلاش کر لیا۔ ذرا سی ہچکچاہٹ، یعنی کہ تھوڑا سا وہ رکا اور پھر لفافہ چاک ہو گیا، پڑھنے لگا۔ الفاظ ٹیڑھے میڑھے تھے، لگتا تھا لکھنے والے کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ میرے عزیز بیٹے،
تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ 4 دن سے میری حالت کافی خراب ہو گئی ہے۔ ہارٹ بار بار سنک کرتا ہے۔ زندگی سے اب مایوسی ہی مایوسی ہے۔ میرے عزیز اور پیارے بیٹے، تمہاری ماں کے انتقال کے بعد میں بری طرح سے یہ محسوس کرنے لگا تھا کہ بالکل بے آسرا اور بے سہارا ہو گیا ہوں۔ مجھے تم سے، تمہاری آپا سے یہ شکایت ہو گئی تھی کہ تم لوگ میری پرواہ نہیں کرتے۔ تم لوگوں کا سارا وقت اپنے بچوں، دوستوں اور سہیلیوں کے لیے وقف ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کا رد عمل یہ ہوا تھا کہ میں اپنے گھر سے بیزار ہو گیا تھا، چاہتا تھا کہ یہاں سے نکل بھاگوں۔ انہی دنوں احمد جاوید سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ امریکہ میں اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں اولڈ ایج ہوم بوڑھوں کے لیے ایک جنت ہوتی ہے جس میں رہنے والے بڑی پرسکون زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس نے اسی طرز کا ہوم بنا لیا تھا اور میں اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کے ہوم میں آ گیا تھا۔ یہ چند ہفتے جو میں نے یہاں گزارے ہیں میرے لیے عارضی سکون لے کر آئے تھے۔ بیٹا، جب سے بیمار ہوا ہوں تم سب لوگ مجھے بہت یاد آ رہے ہو۔ اپنے کنبے کی جدائی کی، اپنی فیملی کی جو جدائی ہے مجھ پر شاک گزرنے لگی ہے کہ بھاری گزرنے لگی ہے۔ الطاف بیٹے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی۔ یورپ میں گھر کا کیا تصور ہے میں نہیں جانتا، مگر ہمارا گھر تو ہماری چھوٹی سی ایک دنیا ہوتی ہے جس میں رہنے والے ایک دوسرے سے اس طرح مربوط کہ اس طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں الگ الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک درخت کی طرح جس کی شاخیں زمین کے اندر ایک دوسرے سے گتھی ہوتی ہیں کہ ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہمارے گھر بزرگوں کی شفقتوں، جوانوں کے کہکوں اور معصوم بچوں کی جو معصومانہ مسکراہٹ ہوتی ہے، بچوں کی شرارتیں ہوتی ہیں، ان کی رونے کی آوازیں ہوتی ہیں، بچوں کی معصوم مسکراہٹوں سے آباد رہتے ہیں۔ یہی سب کچھ ہماری زندگی کی رونق ہے، ہماری زندگی کی بہار ہے، اسی میں زندگی کا سارا حسن ہے۔ یہاں تنہائی مجھے اندر ہی اندر چاٹتی رہی ہے۔ مجھے اب اس کا علم ہوا ہے۔ علم ہونا مطلب کہ اب مجھے معلوم ہوا ہے۔ میرے پیارے بیٹے، آؤ اپنے بیمار اور لاچار باپ کو اس گھر میں لے جاؤ جس میں اس کا حقیقی سکون ہے۔ آؤ الطاف، جلدی آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ تحریر پڑھ کر اس کے اندر ایک ہیجان میں ایک ہلچل سی مچ گئی، پیدا ہو گیا۔ وہ کرسی سے اٹھ بیٹھا اور ٹہلنے لگا۔ وہ کئی منٹ تک ٹہلتا رہا۔ بخشو آیا۔ جناب، کھانا لے آؤں؟ مجھے یہ بتاؤ، یہ خط یہیں کیوں پڑا رہا؟ بخشو سوچ کر بولا، جناب میں نہیں جانتا، اس نے ہاجرہ کو دیا ہوگا، وہ بھول گئی ہوگی۔ اس کے گھر سے کوئی آیا تھا؟ مرنے کے بعد اس کا بیٹا آیا تھا اور میت لے گیا تھا، اور پھر کمرے میں پھرنے لگا۔ کھانا لے آؤں جناب؟ بخشو نے پوچھا۔ اس نے ملازم کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنی کتابیں اور کپڑے ایک طرف رکھنے لگا۔ بخشو اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اب ہم اس سبق کا خلاصہ کرتے ہیں۔ کہانی ایک بوڑھے شخص کے گرد گھومتی ہے جو اپنی زندگی کے آخری ایام گزارنے کے لیے اولڈ ایج ہوم آتا ہے۔ ابتدا میں وہ یہاں کے سکون اور خاموشی سے خوش ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ دنیاوی جھمیلوں سے دور آ کر اپنی زندگی کو آرام دہ بنا لے گا۔ اس کے خیال میں سکون صرف تنہائی میں ہے، جہاں نہ کوئی شور ہو اور نہ ہی کسی کی روک ٹوک۔ وہ اپنے خاندان سے دوری کو اپنی مرضی کا فیصلہ سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اس فیصلے میں مطمئن ظاہر کرتا ہے۔ وقت گزرتا ہے۔ ایک دن اس کے بیٹے، بہو اور پوتے پوتیاں اس سے ملنے آتے ہیں۔ وہ بچے خوشی خوشی دادا سے ملنے آتے ہیں، لیکن بوڑھا شخص اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے ان سے بے رخی برتتا ہے۔ اس کے رویے سے ان کے خاندان والے دکھی ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔
کچھ دن بعد بوڑھے کو ایک پرانا خط ملتا ہے جو شاید اولڈ ایج ہوم میں پہلے رہنے والے کسی بزرگ کا تھا۔ وہ خط پڑھ کر اسے شدید احساس ہوتا ہے کہ بڑھاپے کی سب سے بڑی تکلیف اپنوں سے دوری ہے۔ خط میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کے نام جذباتی الفاظ میں اپنی تنہائی کا ذکر کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنوں سے دوری کے کرب کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ خط بوڑھے کے دل پر گہرا اثر ڈالتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے فیصلے پر غور کرنے لگتا ہے۔ ایک دن جب وہ اپنے پوتے پوتیوں کو اسکول سے آتے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ ماضی کے خوبصورت لمحات کو یاد کرنے لگتا ہے جب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اصلی خوشی اور سکون خاندانی رشتوں میں ہے، اور انسان جتنا بھی دنیاوی سکون ڈھونڈے وہ اپنوں کے بغیر ادھورا ہے۔ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بڑھاپے میں سب سے بڑی دولت اپنوں کی محبت اور ساتھ ہوتا ہے۔ تنہائی میں سکون نہیں بلکہ خاندانی رشتے ہی انسان کی حقیقی خوشی کا ذریعہ ہیں۔ اب ہم سبق کا مرکزی خیال کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایک بوڑھے شخص کی ہے جو اپنے خاندان سے دور ایک اولڈ ایج ہوم میں سکون کی تلاش میں آتا ہے۔ ابتدا میں وہ یہاں کے آرام اور خاموشی سے خوش ہوتا ہے اور اپنے فیصلے پر مطمئن دکھائی دیتا ہے، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ اسے تنہائی کا احساس ستانے لگتا ہے۔ ایک دن اس کے بیٹے بہو اور پوتے پوتیاں اس سے ملنے آتے ہیں، مگر وہ اپنی بے رخی اور ضد میں ان کے جذبات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ بعد میں جب اسے ایک پرانا خط ملتا ہے، وہ شاید پہلے یہاں رہنے والے بزرگ کا تھا جو ان سے پہلے اس روم میں رہتے تھے، وہ خط اس کا تھا۔ تو جب وہ خط پڑھتا ہے تو اسے پھر احساس ہوتا ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، سکون دینے والی چیز ہے، وہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں۔ تو وہ اسے پڑھتا ہے۔ خط میں ایک بوڑھے شخص نے اپنی بیٹی سے جدائی کا دکھ اور اپنی تنہائی کا ذکر کیا ہوتا ہے۔ وہ اس احساس کو شدت سے محسوس کرتا ہے کہ سکون صرف اپنوں کے درمیان ہے۔ کہانی کے آخر میں وہ اپنے پوتیوں اور پوتے کو اسکول میں دیکھ کر ماضی کی محبت اور رشتوں کی اہمیت کو سمجھنے لگتا ہے۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ بڑھاپے میں سب سے بڑی راحت اپنے پیاروں کے ساتھ ہونا ہے اور خاندانی رشتے سکون اور خوشی کا اصل ذریعہ ہے۔ یعنی کہ یہ خوشی نہیں کہ ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر اس طرح کے اولڈ ہاؤسز میں چلے جائیں جہاں پہ کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا۔ چیزیں ہوتی ہیں، خیال رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے اپنے نہیں ہوتے۔ جو ہمارے اپنے ہمیں سکون اور خوشی دے سکتے ہیں وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔